السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف تمام عالم کفر کیوں ہے، اور اس کی وجہ کیوں ہے کہ مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے۔ ان کی کیا وجوہات ہے کہ مسلمان ہر روز جب آپ دیکھتے ہیں، فلسطین سے لے کر آپ ہندوستان میں دیکھیں، آپ برما میں دیکھیں، آپ اور بھی ممالک، آج کل جیسے آپ ایران کا مسئلہ دیکھیں، تو یہ کیا وجوہات ہے کہ مسلمان کے خلاف ہے یہ تمام لوگ؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اصل کہ دیکھیں، آپ یہود کو دیکھو، آپ نصارہ کو دیکھو، آپ ہندو مت کو دیکھو، یہ تمام جو ہے یہ ان لوگوں کے سامنے، یہ کفر کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال چکے ہیں یہ لوگ۔ یعنی یہ کفر جو ہے ان سے جو کہلوانا چاہتا ہے، جو کرانا چاہتا ہے، وہ مذہبی تبدیلیاں وغیرہ، ان کے جو ہے نا اصل جو کتابیں وغیرہ ہیں ان کو ان کے مطابق ڈالنے کی کوشش انہوں نے کی، اور انہوں نے یہ ان کام ان سے کرایا بھی ہے۔ واحد مسلمان ایسا ہے کہ جو اپنے نظریے پر، جو اپنے عقیدے پر، اپنے تعلیمات پر اسی طرح الحمدللہ قائم ہے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اسی لیے یہ لوگ مسلمان کے خلاف ہے، اور ہر جگہ مسلمان کے خلاف یہ اٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، ہندو مت کا مطالعہ کریں، آپ یہودیوں کو دیکھیں، آپ عیسائیوں کو دیکھیں، کچھ ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر، ان میں تحریفات کر کے، اپنے عقیدے جو ہے نا اس کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو مانا ہے، اس لیے ان کے خلاف نہیں ہے، اور مسلمان جو ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے خلاف ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان، آیا وہ واقعی مسلمان بھی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمزور مت ہو، غمگین بھی مت ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ سچے مؤمن ہو، آپ غالب رہو گے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ واقعی آج کے زمانے میں واقعی ہم جو ہے نا اسی طرح مسلمان ہیں جس طرح اللہ نے مطالبہ کیا ہے ہم سے مسلمان اور مؤمن ہونے کا۔ آج نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ٹک ٹاک میں تو جائے، ٹک ٹاک تو کھول دیں، وہاں کیا کیا فحاشی چل رہی ہے، وہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اتنا فحاشی پہ نہ ہو۔ آپ جاؤ پاکستانی ڈراموں کو دیکھو، اس میں کیا کیا چل رہا ہے۔ حالیہ میں آپ نے ایک کیس دیکھا ہوگا، ایک ٹک ٹاکر لڑکی کو جو بے رحمانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، تو آپ پاکستانی ڈرامے میں دیکھیں بالکل اسی طرح کا ایک سین اس میں دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ ہمارے معاشرے میں نوجوان کو کیا دکھا رہے ہیں اس چینل پر، ان ڈراموں میں کیا کیا فحاشیاں دکھائی جا رہی ہیں، ٹک ٹاک پر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ اپنے جو اولاد ہے، بچے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر رہی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کو تعلیم نہیں دیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری نسلیں برباد ہوں گی، امت مسلمہ مغلوب ہوں گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر فوکس کریں اور دیکھیں ان چیزوں کو۔ ہمارے خلاف جو کفار اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ آج ہم مسلمان کیوں بٹے ہوئے ہیں، کیوں تقسیم ہوئے ہیں، وہ اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اتحاد اور اتفاق جو ہے نا واپس انشاءاللہ بحال کریں اس کو، انشاءاللہ ہم پھر غالب آئیں گے اور ہم غالب ہی رہیں گے۔ لیکن ہم اتحاد اور اتفاق ہم نے چھوڑا ہے، ہم کفر کی طرف، مغرب کی طرف، اس سے متاثر ہو رہے ان چیزوں کی طرف، اس لیے ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وہ یعنی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اس لیے ہمیں بدلنا ہوگا، اپنی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اس فحاشی کو اور ان چیزوں کو بند کرنا ہوگا، اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، اسلامی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ہمارا جو وہ طبقہ اسکول، یونیورسٹی، کالج وغیرہ والا ہے، وہ یہاں علماء کو جو ہے تو اس پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ترقی کی راہ میں ہرگز رکاوٹ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ غور و فکر کرو اس کائنات کے اندر، آپ سائنسی تحقیقات کرو، اس پر کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے۔ آپ کا جو کام ہے اس میں کام کرو، آپ سائنسی ترقی کرو، لیکن بلیم آپ لگاتے ہیں علماء پر کہ ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کرپشن جو کر رہے ہیں ملک کے اندر، یہ سائنسی جو ایجادات نہیں کر رہے ہیں، یہ سارے وہ لوگ تو کر رہے ہیں یونیورسٹی والے، اور وہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کریں، لیکن آپ تنقید کر رہے ہیں۔ خدا را آپ اس طرح نہ کام